اور خدا ہمیشہ آپ پر رحم کرے اور اپنا فضل کثرت سے آپ سب کی زندگیوں میں جاری کرے. آج کلام مقدس میں سے ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک ایسی ورشپ کے بارے میں خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے جو خدا کی توجہ حاصل کرتی ہے اور خدا پھر برکت دیتا ہے. یوحنا 12 باب اس کی پہلی 11 آیات کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. پھر یسوع فسح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا. وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مارتھا خدمت کرتی تھی مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے. پھر مریم نے جٹاماسی کا آدھا سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا. مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا. اس نے یہ اس لیے کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی بلکہ اس لیے کہ چور تھا اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا. بس یسوع نے کہا اسے یہ عطر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہے لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا. بس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا. لیکن سردار کہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالے کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لائے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے. آمین. ہاللیلویا. ایک دوسرے سے کہیے خداوند آپ کو برکت دے. 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 خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند کلام میں سے میرے ساتھ بولے گا. خداوند میرے ساتھ کلام کرے گا. خداوند آپ کے ساتھ کلام کرے گا. خداوند کی تعریف ہو. یسوع مسیح کے لیے زوردار تعریف. ہمیشہ رحمت اپنے لوگوں پر کرتا ہے. آج کی اس پیسج میں جس پر ہم بات کریں گے وہ آیت نمبر 3 ہے. پھر مریم نے جٹاماسی کا آدھا سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا. یہ آیت اور مریم کا یہ عمل ایک ایسی اعلیٰ اور ایک ایسی خوبصورت ورشپ ہے جو مسیح کی اٹینشن کو حاصل کرتا ہے, اس کی توجہ کو حاصل کرتا ہے. اس نے
कीमती इतर, आधा सेर इतर। कितना? आधा सेर। मैं इस वीक में इसके बारे में पढ़ रहा था, और ये इतर जिस जड़ी बूटी से तैयार की जाती है, जटामासी, ये हिमालय में होती है। कहाँ होती है? हिमालय। हिमालय हमारा ये जो पहाड़ों का सिलसिला है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और नेपाल में ये पाई जाती है। और मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, और इसका इतनी कीमती, ये 300 दिनार उस वक्त की बात हो रही है, लेकिन आज भी इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। एक आउंस या 10 मिलीलीटर जो है वो $625 का है। कितने का? $625 का एक जो आउंस है, और ये तकरीबन जो है ये आधा सेर है, और अगर पाउंड में देखें तो ये पौना पाउंड बनता है, क्वार्टर पाउंड बनता है। तो ये बहुत ही क्या है? कीमती। और यहूदा इस्करियोती इसके बारे में कहने लगा कि अच्छा होता ये क्या किया जाता, ये बेचकर किनको दिया जाता? गरीबों को दिया जाता। एक बात याद रखिए कि मसीह ने कहा कि गरीब गुरबा हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन जो खुदा का है वो किसको देना है? खुदा को देना। हमें बड़ी टेंशन होती है बाज़ औक़ात। मसीह कहता है वो हमेशा तुम्हारे क्या है? साथ है। डू इट, करते जाइए, जब मर्जी चैरिटी कीजिए, लेकिन स्पेसिफिक टाइम में जब आप खुदा के हुजूर आते हैं, जब आप खुदा की वर्शिप करते हैं, तो फिर आपकी चीजें किसके लिए होनी चाहिए? खुदा के लिए होनी चाहिए। ये वाकया बाइबल मुकद्दस में, यूहन्ना की अंजील में लाजर का मुर्दों में से जिंदा होना एक बहुत बड़ा क्या है? मौजज़ा है। 4 दिन का लाजर कब्र में से यीशु मसीह के बुलाने से क्या आ गया? कब्र से बाहर आ गया। और उन्होंने क्या किया कि मसीह के लिए शाम को क्या तैयार किया? खाना। जैसे हम भी कोई काम हो, चलो जी शुक्रगुजारी रख लीजिए, बहुत से लोग आए, खाना तैयार है, लेकिन मरियम अमेजिंग वे में मसीह की वर्शिप उसने की। 2 दफा बाइबल में जिक्र है, एक लूका 7 में और एक यूहन्ना की अंजील में, कि यीशु मसीह पर इत्र डाला गया, और 2 औरतों का जिक्र है, उसने उसके पाँव जो है वो आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से साफ किया। यूहन्ना 7 बाब में इसका जिक्र है, और फिर ये मरियम का जिक्र है जो लाजर की क्या है? बहन। और इसने इतर, कीमती इतर मसीह के लिए उसके पाँव पर डाला और अपने बालों से पोंछा। कीमती चीज, सबसे कीमती मेरा ख्याल है उसके पास उस वक्त यही होगा। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं शायद ये उसने अपने जहेज के लिए रखा, शायद ये उसकी मेरास हो, शायद ये उसने अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए रखा हो, लेकिन उस दिन उसने मसीह के कदमों पर क्या डाल दिया? अपना कीमती इत्र, जो उसका असासा है, जो उसके पास जमा है, उसने क्या किया? मसीह के पाँव पर वो डाला, और फिर अपने बालों से क्या किया? उसको साफ। बालों के बारे में लिखा है, बाल किस लिए दिए गए हैं? इज्जत के लिए। औरत की जीनत है, इज्जत है, उसका ग्लोरी है, उसका जलाल है। मरियम अपनी कीमती चीज और अपनी इज्जत मसीह के कदमों में रख रही है। जब खुदा की वर्शिप करे तो पूरी इज्जत के साथ वर्शिप करे, पूरी ताजीम के साथ वर्शिप करे, क्योंकि वो हमारा क्या है? खुदा। वो हमारा क्या है? बादशाह है।
وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا آقا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیسے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ کیا ہم خدا جو عزت اور تکریم اور ہر طرح کی عزت کے لائق ہے، کیا ہم خدا کی پرستش ویسے کرتے ہیں یا ہم خدا کی پرستش ایک معمولی سا عمل سمجھ کے کرتے ہیں؟ مریم جو لازر کی بہن ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی بائبل مقدس میں اکاؤنٹ ہے کہ مارتا شکایت کرتی ہے کہ وہ کام کرتی رہتی ہے، لیکن مریم کیا کرتی ہے؟ مسیح کے پاس، اس کے قدموں کے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ اور مسیح نے اس کے لیے کیا کہا تھا کہ مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بات اس نے کہی، جی بولیے، مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ سوال کرنا چاہتا ہوں پیاری کلیسیا، کیا آپ نے اچھا حصہ چن لیا ہے؟ کیا آپ نے مسیح کے ساتھ اپنے ریلیشن کا اچھا حصہ چن لیا ہے، رکھ لیا ہے؟ مسیح کو عزت دے دی ہے، مسیح کو دل دے دیا ہے؟ اپنی زندگی میں سب سے بڑھ کر کیا مسیح کی عزت کرتے ہیں؟ کیا اس کی ورشپ کرتے ہیں؟ اپنے ہر ایک کام میں کیا مسیح کو اہمیت حاصل ہے ہماری زندگی میں؟ یا پھر ہم سارے کام کاج کر کے سب سے بعد مسیح کو رکھتے ہیں یا سب سے پہلے مسیح کو رکھتے ہیں؟ مریم کے لیے اس نے کہا کہ اس نے اچھا حصہ چن لیا ہے۔ کون سا حصہ چن لیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے اچھا حصے کا؟ کہ خدا کی قربت آپ کا اچھا حصہ ہے۔ ہاللیلویا! خدا کی نزدیکی آپ کا اچھا حصہ ہے۔ دنیا میں دولت لے لے، شہرت لے لے، بہت کچھ لے لے، لیکن آپ کے لیے اچھا حصہ خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، خدا کے ساتھ ملاپ ہے، خدا کے ساتھ ملنا ہے، اس کے ساتھ رفاقت ہے، اس کے ساتھ شراکت ہے، اس کے ساتھ شامل ہونا ہے، اس کے قدموں میں بیٹھنا ہے، اس کی آواز کو سننا ہے۔ یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ اچھا حصہ ہے۔ اس نے اچھا حصہ چن لیا۔ ہاللیلویا! کہیں اچھا حصہ، اس نے اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ آپ کیسا حصہ چنتے ہیں خدا کے ساتھ؟ آپ کیسے خدا کی ورشپ کرتے ہیں؟ آپ کیسے خدا کو آنر دیتے ہیں؟ زبور 96 میں لکھا ہے، اس کے نام کے شیاں اس کی کیا کرو؟ پرستش۔ جیسا خدا ہے ویسے اس کی کیا کریں؟ پرستش کریں۔ نہ کہ آرڈنری سی پرستش خدا کے لیے کی جائے، نہ کہ آرڈنری سا کام خدا کے لیے کیا جائے۔ مریم اپنا بیسٹ خدا کے قدموں میں رکھ دیتی اور اپنی عزت اس کے قدموں میں کیا کرتی ہے؟ رکھتی ہے۔ اپنے بالوں سے اس کے پاؤں کیا کرتی ہے؟ پوچھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسیح اس کے لیے کیا ہے؟ سب کچھ ہے۔ مسیح اس کے لیے کیا ہے؟ سب کچھ ہے۔ اور اس ورشپ میں جو خاص بات ہے وہ محبت ہے۔ کیا خاص بات ہے؟ محبت۔ جو ورشپ محبت کے بغیر ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ جو عبادت، جو حمد و ثنا محبت کے بغیر ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ جسٹ ٹائم ویسٹ ہے۔ وہ ہم نے کیا کیا ہے؟ وقت کو کیا کیا ہے؟ ضائع کیا۔ محبت کو اگر ہم ریٹ کریں تو مسیحیت میں سب سے جو پہلا نمبر آئے گا وہ کس کا آئے گا؟ محبت کا آئے گا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مریم مسیح کی محبت میں اپنا قیمتی عطر، اپنی سب سے قیمتی چیز، آج اگر ہم
کہیں کہ کتنے کا ہوگا تو وہ ہزاروں پاؤنڈز ہزاروں ڈالرز بن جائیں گے کتنے کا وہ عطر تھا جو اس نے مسیح کے قدموں پر کیا کیا ڈال دیا. اور پھر مسیح نے بھی کہا کہ جو اس نے حصہ چن لیا ہے وہ اس سے چھینا نہ جائے گا. جو حصہ آپ چنے مسیح کے ساتھ وہ کوئی چھین نہ پائے. یسوع مسیح نے کہا میں نے تمہیں اس لیے چنا کہ تم بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل کیا رہے قائم رہے. جب مسیح کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ بالکل درست ہوگا تو یاد رکھیے ہر طرح کی برکت ہمارے پاس ہوگی. ہمارا خدا کو دیا ہوا مال کبھی ختم نہیں ہوگا. خداوند یسوع مسیح نے میتھیو 6 میں کہا اپنا مال کہاں پر جمع کرے؟ آسمان پر. کہاں پر جمع کرے؟ آسمان پر. کہاں پر جمع کرے؟ آسمان پر. جہاں 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 زنگ نہ لگے چور نہ چرائے. جہاں نہ زنگ لگے نہ چور چرائے نہ چور نقب لگائے. کبھی کبھی ہمارے مال کو نقب بھی لگ جاتا, کبھی کبھی ہمارا مال ضائع بھی ہو جاتا, کبھی کبھی ہم نے اور چیزوں کے لیے رکھا ہوتا ہے لیکن وہ اور کاموں پر کیا ہوتا ہے خرچ ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہمارا پیسہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کن چیزوں پر کن کاموں پر لگ رہا ہے. وہ اس لیے لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنے مال سے خدا کی پرستش نہیں کی. مریم اپنا بیسٹ خداوند کے قدموں میں اس نے ڈالا. ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تب خدا کو دیں گے جب ہمارے پاس بہت کچھ ہوگا. یاد رکھیے جو کچھ ہمارے پاس ہے خدا اسی میں سے چاہتا ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے خدا اسی میں سے ہمارے چاہتا ہے کہ خدا کو کیا کیا جائے, آنر کیا جائے, عزت کی جائے, خداوند کے قدموں میں رکھا جائے. تو یہ ورشپ جو اس نے کی وہ خدا کی محبت اس میں نظر آتی ہے. کیا نظر آتی ہے؟ مسیح کی محبت نظر آتی ہے. اور محبت کے لیے پہلا کرنتھیوں 13 میں اس کی 2 آیات صرف پڑھیں. تیسری آیت بھی, اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں. جب بھی خدا کی ورشپ کرنے کے لیے آئیے اس کی محبت میں ہے کہ آپ اس سے کیا رکھتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں. اس لیے نہ آئے چرچ کہ چلے ایک دوسرے سے مل لیں گے, چلو جی روٹین ہے, چلو جی آج عبادت کا دن ہے تو ہم نے جانا ہے, تو نہ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس لیے آئیں کہ آپ خدا سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. اس لیے نہ آئیں کہ میں حاضری لگوانے جا رہا ہوں, میں نہ گیا تو پادری صاحب پتہ نہیں کی کہنے گے. نہ آئیں. اگر آئیں خدا کی ورشپ کرنے کے لیے تو اس کے لیے ایک ہی بات آپ کے ذہن میں ہو کہ میں خدا کی محبت میں اس کی پرستش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. وداؤٹ لو کوئی ورشپ نہیں ہے, کوئی عبادت نہیں ہے, کوئی سجدہ نہیں ہے, کوئی ستائش نہیں ہے, کوئی حمد نہیں ہے. محبت کا طلب دل سے ہے, دل سے خدا کی پرستش اور عبادت کی جاتی ہے. اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت میں رکھوں تو میں ٹھنڈا آتا پیتا اور جنجناتی جان. آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں کہاں پر بولی جاتی ہیں جی؟ کیا آپ جب باہر کسی کو ملتے ہیں تو کیا آپ غیر زبانوں میں دوسرے سے بات کرتے ہیں؟ کیا فرشتوں کی زبان میں بات کرتے ہیں؟ یہ کہاں پر بولی جاتی ہے؟ یہ چرچ میں, پریئر میں, خدا کی حضوری میں.
لوگ آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولتے ہیں، اور آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بھی بولیں تو اندر محبت نہیں ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جنجناتی چاش۔ اگر مجھے نبوت ملے، نبوت کا تعلق کس سے ہے؟ خدا سے ہے۔ خدا نبیوں پر کلام نازل کرتا ہے، ہاللیلویہ۔ نبوت کی جو برکت ہے وہ کون دیتا ہے؟ خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے، اور خدا نے اپنے لوگوں کو دی۔ کہتا ہے اگر مجھے نبوت ملے اور سب بیتوں اور کل علم کی واقفیت ہو، میں ہر طرح کے علم کو جانتا ہوں، یونانی علم بھی جانتا ہوں، عبرانی بھی جانتا ہوں، پاکستانی بھی جانتا ہوں، امریکن بھی جانتا ہوں، سارے علموں سے واقف، مجھے بہت پتہ ہے، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہے کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ خدا کی نظر میں اگر محبت نہیں ہے تو ہم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی ٹھنڈناتے پیتل، خالی برتن، بہت زیادہ کیا کرتا ہے؟ شور کرتا ہے۔ محبت ہمیں وزنی بنا دیتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ویٹ گین کرنا شروع کر دیں۔ محبت ہمیں کیا کرتی ہے؟ وزنی بناتی۔ وزنی کا مطلب کہ ساڑھا پار کی کر دیئے ودا دیتی ہے، ساڑھی شخصیت کو نکھار دی۔ خدا کے پاس جب آئیں تو کس لیے آئیں؟ کہ میں اس سے کیا رکھتا ہوں؟ محبت رکھتا ہوں۔ اس لیے نہیں آئیں کہ آج چرچ میں ورشپ بڑی اچھی ہوگی، آج بھائی صاحب نے کلام بڑا ودیا سنانا ہے، خدا ان کی میز میں ساری باتیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو بات کاف اور فرما ہونی چاہیے، ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر جو بات ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور میں اس کی پرستش کرنے کے لیے اس کے حضور جا رہا ہوں۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں اور اپنا بدن چلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ ہم یہاں آئیں اور گیت گت گا کے چلے جائیں، کلام سن کے چلے جائیں، لیکن خدا کے لیے ہمارے اندر کوئی جذبات ہی نہ، خدا کے لیے ہمارے اندر کوئی چیز ہی نہ ہو، تو پھر اس عبادت کا یہاں آنے کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں۔ تو جب خدا کی ورشپ کرنی ہے، خدا کی عبادت کرنی ہے، تو ہم نے ایسی عبادت کرنی ہے جو خدا کے دل کو کیا کرے؟ چھو جائے، جو اس کی حضوری کو گلیٹ کرے، جو اس کی حضوری کو ہمارے درمیان لے آئے، جو اس کے لمس کا تجربہ ہمیں بخشے، جو خدا کی قربت کا تجربہ ہمیں بخشے۔ ہمیں ایسی عبادت خدا کے حضور کرنی ہے کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں یہ بات موجود ہو کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، میں خدا کی ورشپ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور جب یہاں پر میں ورشپ کر رہا ہوں تو خدا مجھے سن رہا ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، خدا میرے ہر ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، اور خدا مجھے کیا دے گا؟ برکت دے گا۔ خالی ذہن کے ساتھ نہ آئے، خالی دل کے ساتھ نہ آئے، حاضری لگوانے نہ آئے، کلیسیا کی ممبرشپ ہے تو اس لیے نہ آئے، اس لیے خدا کے حضور آئے کہ وہ آپ کا خدا ہے اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس ورشپ میں ایک اور بات ہمیں نظر آتی ہے، سیکریفائس نظر آتی ہے۔ ہاللیلویہ! کیا نظر آتی ہے جی؟ سیکریفائس، قربانی نظر آتی ہے۔ ہم بڑی دفعہ ہم خدا کو کہتے ہیں خدا بندہ آگ کو نازل کر، آگ کو بے، خدا کہتا قربانی لے آیا نہیں تو میں آگے کر لاؤں۔ آگ کس پہ آتی ہے؟ آپ جب ورشپ کریں تو ایسا سیکریفائس وہ خدا کے حضور،
جب اسرائیل کے لوگ قربانیاں کرتے تو خدا اس کی راحت انگیز خوشبو لیتا. آپ جب خدا کے حضور گائیں, ہونٹوں کی قربانی پیش کرے اور ایسا گائیں اور دل خدا کے ساتھ ایسا لگا ہو اور آپ کا ذہن خدا میں لگا ہو اور خدا آپ کی اس ورشپ کو سمجھے جانے کہ میرا بچہ میری محبت میں میری کیا کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, وہ تو ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے. ہاللیلویا. وہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ سب کچھ کرتا ہے. ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہمیں سیکریفائس نظر آتی ہے. میں نے پہلے بیان کیا کہ اسکالرز کہتے ہیں شاید یہ جڈا ماسی کا آدھا سیر جو عطر تھا شاید اس نے بہت سالوں میں اکٹھا کیا ہوگا, شاید یہ اس کے جہیز کے طور پر ہوگا, شاید یہ اس کے میراث اور اس کا حصہ ہوگا, شاید یہ اس کا جب وہ پوری ہو جائے کچھ نہ کرنے کے قابل رہے تو شاید اس کو اپنی ضرورتوں کے لیے کیا کرے, استعمال کر سکے. لیکن اس دن اس نے کس کے قدموں میں ڈال دیا؟ اس کے قدموں میں جو کچھ ڈالے گا وہ ملٹی پلائی ہوگا, وہ اتنا ہی نہیں رہے گا. اور اس نے جب اس کو کھولا اور عطر ڈالا اور لکھا ہے پورا گھر اس سے کیا ہو گیا؟ مہک. آپ کی پرستش سے ارد گرد کا ماحول مہک جانا چاہیے, ارد گرد کے لوگوں میں برکت ٹرانسفر ہونی چاہیے. آپ کے ارد گرد بیٹھے لوگ اس ورشپ سے برکت پا جائے, ایسی پرستش خداوند کے حضور کرے. اور مریم نے جب عطر اس پر انڈیلا, اس کے قدموں پر انڈیلا, اور پھر جب وہ اپنے بالوں سے اس کے پاؤں صاف کرنے لگی تو پورا گھر اس کی خوشبو سے کیا ہوا؟ آپ کی خدمت سے, آپ کی کرسچن لائف سے, آپ کے ایماندار ہونے سے, آپ کے مسیح کے ساتھ چلنے سے دوسرے مہک جانے چاہیے, دوسروں کو برکت ملنی چاہیے, دوسروں کو تسلی ملنی چاہیے, دوسروں کو ترقی ملنی چاہیے, دوسروں کو سرفرازی ملنی چاہیے. اس خوشبو سے صرف مسیحی لطف اندوز نہ ہوئے, بہت سے لوگ وہاں پر موجود تھے. ہاللیلویا. بہت سے لوگوں نے اس خوشبو سے کیا کیا؟ ان کو اچھا. آپ کے کام عطر کی خوشبو کی مانند ہو جو دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے, دوسروں کے لیے راحت کا باعث بنے, دوسروں کے لیے ترقی کا باعث بنے, نہ کہ ہمارے کام دوسروں کو گرانے کا باعث بنے. ایسی ورشپ کریں جو خدا کو کیا آئے, جو اس کی توجہ کو کیا کرے, حاصل کرے. اور مسیح کہے کہ جو حصہ اس نے چن لیا ہے اس سے چھینا نہ جائے. وہ قربت کا حصہ جو مسیح کے ساتھ ہے وہ چھینا نہ جائے. خدا آدم سے ملنے کے لیے ٹھنڈے میں آ جاتا تھا, ہر روز آتا تھا, شام کے وقت وہ آ جاتا تھا. اور ایک دن وہ اپنے ٹائم کے مطابق آیا اور آدم وہاں نہیں تھا. خدا آپ سے ملنا چاہتا ہے. کلام کہتا ہے اس کی خوشنودی بنی آدم کی He wants to spend time with you. وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے. پیاری کلیسیا, وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اس نے اپنی جان آپ کے لیے صلیب پر دی ہے. اس نے اپنی جان فدیے میں دی ہے, سیکریفائس اس نے دی ہے. اس نے کہا شاید کوئی کسی کے لیے جان دے لیکن میں تمہارے لیے اپنی جان دیتا. ہم کیسے خدا کی ورشپ کرتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں غور کرنا چاہیے. جب ہم پرستش کے لیے آئے, جب ہم اس کے حضور آئے تو ہمارے دل اس کی طرف کیا ہوں, مائل ہوں. کچھ سنڈے پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ خدا نے میرے دل میں ڈالا اور وہ بات میں دوبارہ آج ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. شاید کسی کو یاد ہو
کہ خدا نے کہا میرے دل میں ڈالا کہ میرے لوگوں کو بتا کہ جب وہ چرچ کلیسیا میں آئیں تو ان کے ذہن میں ہو کہ وہ مجھے ملنے آ رہے ہیں. کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ خدا سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور میری سننے کے لیے آ رہے ہیں. مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور میری سننے کے لیے آ رہے ہیں. یاد رکھیے اگر ہم خدا کو سن پائیں گے تو پھر ہی ہم اس کی مرضی پوری کر پائیں گے. اگر ہم اسے سن نہ سکے تو کبھی بھی ہم اس کی مرضی پوری نہیں کر پائیں. تو ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ہم خدا کی عبادت کر، ہم اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم اس کو سننے کے لیے. So God bless you. خداوند آپ کو برکت دے. اس پیغام کے وسیلہ سے آج ضرور اپنی زندگیوں پر غور کیجئے، اس بات پر دھیان دیجئے کہ میں کیسے خدا کی پرستش کرتا ہوں. کیا میری پرستش، میری عبادت کیا لازر کی بہن مریم کی طرح ہے؟ میں اپنا مال خدا کو دیتا ہوں، میں اپنی عزت سے زیادہ عزت خدا کی کرتا ہوں. اگر اس سے کم کر رہے ہیں تو پھر خدا اس سے خوش نہیں. آئیے خدا کو خوش کریں، خدا کے ساتھ لپٹے رہیں. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو برکت بخشے. اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں گے اور دعا کریں گے. بھائی مشرف آئیں گے اور دعا میں رہنمائی کریں گے اور اس کے بعد ہم خدا